اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا آوا کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے کسی ایک گروہ نے وہ عہد توڑ دیا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ہی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ولما جاءہم رسول، اور جب جاءہم آئے، جب آیا ہم ان کے پاس رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتا تھا اس شریعت کی جو ان کے پاس پہلے سے تھی۔ یہ تصدیق کرنا سے کیا مراد ہوتا ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے آپ کی شریعت میں جو پہلے سے موجود ہے بھیجے ہیں، وہی احکامات اب دوسری شریعت میں۔ توحید وہی تصور ہے جو پہلے آپ کے پاس حکم آیا، جو نبی آپ کے پاس آیا، توحید کا جو پہلو، توحید کا جو انداز، جو اہمیت اس نے بیان کی، وہی توحید، وہی اہمیت یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کوئی آپ کے پاس آنے والے نبی کے مخالف نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی مخالفت والی تو بات ہے ہی نہیں جو آپ مخالفت پہ اتر آئے ہیں، یہ تو انہی احکامات کی ریویژن ہے، آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نابازہ فریق من الذین، نابازہ پیچھے ڈال دیا، فریق من الذین، ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء، پیچھے ڈال دیا، ظہورہم، پیٹھ کے، کأنہم، اس طرح سے کہ جیسے، لا یعلمون، اس کو جانتے ہی نہ ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگنور کر دیا، انجان بن گئے، پہچاننا ہی چھوڑ دیا۔ اب کیوں؟ کیونکہ اس کتاب میں آنے والے پیغمبر کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اپنی کتاب کو مانتے ہیں تو اس پیغمبر کو ماننا پڑے گا، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کو ہی پیچھے چھوڑ دیا، اس کا مطالعہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ وَاتَّبَعُوا، اتباع کرنے لگے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، جو ان کو سمجھایا شیاطین نے، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے اندر۔ وہ جو معاملات حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے دور میں ہوئے تھے، جس کا بیان آگے ہم اسی آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ دو فرشتے جن کو آزمائش بنا کے بھیجا گیا تھا، اب شیاطین بنی اسرائیل کو بھی وہی باتیں، وہی علم سکھانا شروع کر دیا اور اس کے پیچھے لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا، ولیکن، اور لیکن، شیطانوں نے کفر کیا، جنہوں نے اس پٹڑی پر لگایا۔ کون سی پٹڑی پر؟ اخلاقیات کی گری ہوئی آخری لیول تک۔ کیا مطلب
کہ جب ایک انسان کسی دوسرے گھر کو توڑنے کے تصورات میں پڑ جائے گی، اس سے بڑھ کر اور گری حرکت کیا ہوگی؟ بنی اسرائیل کو بھی اس وقت جب انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا تو عادتیں کیا پڑ گئی تھیں کہ ہر کام ہمیں بیٹھے بٹھائے ہو جائے، بس کوئی منتر پڑھیں، کوئی وظیفہ کریں، کوئی ایسا جادو چلے کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں، ہمیں باہر نہ نکلنا پڑے۔ آج کل ہمارے ہاں کیا ہے، فلاں وظیفہ پڑھو، اتنی دفعہ پڑھ لو، جناب گھر بیٹھے اتنا رزق آ جائے گا کہ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے، جناب محبوب آپ کے قدموں میں، فلاں کی بیوی، فلاں کی ساس، فلاں کا خاوند آپ کے ہاتھ میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ عادتیں وہاں سے جو ان کو ملی تھیں وہ آج تک ہمارے اندر بھی ہیں۔ یعلمون الناس السحر، وہ کیا کرتے تھے؟ شیطان جو ہے، جنہوں نے بنی اسرائیل کو دوبارہ پٹڑی پہ لانا شروع کیا تو کیا کرتے تھے؟ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور جو انزلہ نازل کیا گیا علی الملکین، دو فرشتوں پر، یعنی اور وہ علم، جادو بھی اور وہ علم بھی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ببابلا، بابل شہر کے اندر، ہاروت و ماروت، یہ فرشتوں کے نام ہیں، ہاروت اور ماروت پر۔ اب ہاروت اور ماروت پر اسپیشلی جو چیز نازل کی گئی تھی وہ ایک خاص موضوع پہ تھی، ٹھیک ہے؟ وہ کیا تھا؟ وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ بتاتے، انما نحن فتنہ، بے شک ہم ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر کا ارتکاب نہ کرو، یعنی اس علم سے بچ جاؤ، جو ہمارے پاس علم ہے یہ ایک آزمائش ہے، اس سے بچ جاؤ تو اچھی بات ہے، سیکھنا چاہو گے سکھا دیں گے، لیکن بچ جاؤ تو اچھی بات ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے، اگر یہ اتنی بری چیز تھی تو سکھاتے ہی کیوں تھے، آئے ہی کیوں تھے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھی سادہ سی مثال ہے کہ اگر ایک ملازم، سرکاری ملازم کرپشن کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، تو اس کو پکڑنے کے لیے، اس کی اس عادت کو پکڑنے کے لیے اینٹی کرپشن کا محکمہ کیا کرتا ہے؟ اپنے پاس سے ایک بندہ بھیجتا ہے سائل بن کے، اور وہ اس کو رشوت دیتا ہے، وہ نشان زدہ نوٹ دے دیتا ہے، اس کے اوپر نمبر لگے ہوتے ہیں یا کوئی نشانی لگی ہوتی ہے، وہ نوٹ اس کو پکڑا دیتا ہے، وہ رشوت لے لیتا ہے، اور بعد میں پھر اینٹی کرپشن کا محکمہ اس کو آ کے پکڑ لیتا ہے اور وہی نوٹ نکلوا لیتا ہے۔ اب سوال تو بنتا ہے نا کہ اگر رشوت لینا غلط تھی تو پھر دینے والے نے دی کیوں دی تھی؟ تاکہ اس کو پکڑا جا سکے، دلیل بن سکے۔ یہاں پہ بھی یہی مفہوم ہے کہ وہ کیوں آئے تھے؟ تاکہ ان پہ دلیل ہو سکے کہ آپ کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ غلط ہے، اس کے باوجود آپ اس پہ چل رہے ہیں۔ مزید سمجھنے کے لیے یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا کہ جس شخص نے عامل کے پاس جا کے اپنا ہاتھ دکھایا، صرف ہاتھ دکھایا، اس سے کچھ ابھی معلوم نہیں کیا، اس نے ہاتھ دیکھ کے ابھی آپ کو کوئی خبر نہیں دی، آپ کے اوپر جو وبال آیا وہ پتہ ہے کیا؟ 40 دن تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ خدا نہ خواستہ اگر ان 40 دنوں میں آپ کی موت واقع ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کس دین پہ گئے آپ؟ ٹھیک ہے؟ اب بات یہ ہے کہ یہ حدیث واضح معلوم ہے ہمیں، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلم معاشرے میں کیا حالات ہیں؟ کوئی شخص پاک ہے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، یہاں تک کہ اب تو ہمارے میڈیا پہ باقاعدہ بلا کے یہ جو ستاروں کے حال معلوم کرنے والے، فلاں سیاستدان کا مستقبل کیا ہوگا، اس سال میں، نئے سال میں کیا کچھ ہونے والا ہے، فلاں کی حکومت رہے گی نہیں رہے گی، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ساری قوم کو دکھا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہے، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ غلط ہے، پھر ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ غلط ہے، لیکن ہم کیوں اس ٹوٹکوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ فلاں کی بیوی جناب میرا اس کو طلاق ہو جائے گی تو پھر ہمارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، پس وہ سکھاتے تھے، منہما، وہ سیکھتے تھے، پس وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون بہ، وہ علم جس سے وہ الگ کر سکیں، بین المرء و زوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کو، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈال سکیں، اختلاف پیدا کر سکیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ یہ ڈرامے دیکھ لیں، جتنے ڈرامے ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے؟ ساس بہو کی لڑائی، ایک دوسرے کے ساتھ معاشقے چل رہے ہیں، سسر جو ہے وہ اپنی بہو کے پیچھے لگا ہوا ہے، بھائی اپنی بھابھی کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ معاملات ہیں۔ ایک دوسرے کی بیوی کو طلاق دلوا کے تو اپنے چکر میں ڈالنے کے چکر میں ہے سارے۔ ما ہم بضارین بہ من احد، اور نہیں تھے وہ نقصان دینے والے، من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ آزمائش اللہ کے حکم سے تھی، ان فرشتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کو نقصان دے سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ ان سے سیکھتے،
ما یضرہم، وہ علم جو ان کو نقصان دیتا، ولا ینفعہم، اور فائدہ نہ دیتا۔ اور کیسی انسان کی فطرت ہے، شیطان نے ایسا غلبہ ڈالا ہوا ہے کہ ہم فائدہ دینے والے علم کی طرف نہیں آتے، وہ سیکھنے کی طرف نہیں جاتے، اور جہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ چیز نقصان دے سکتی ہے، مجھے نہیں تو چلو میرے بھائی کو نقصان دے سکتی ہے، اس کے لیے ہم پیسے بھی لگانے کو تیار ہیں۔ قرآن نہ صرف ہمیں، پورے معاشرے کو فائدہ دیتا ہے۔ قرآن سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہمارے دائیں بائیں لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ ہم پیسے لگا کے سیکھتے ہیں، فری میں لوگ منتیں کرتے ہیں قرآن پڑھ لو، ہم ٹائم نہیں دیتے۔ لیکن کہیں سے پتہ چلے کہ فلاں بندے کے پاس جناب ایسا علم ہے کہ وہ ایک پھونک مار دینا تو آپ کا مخالف بھسم ہو جائے گا، ہم جمع پونجی لگا کے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جنت حاصل کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ بالکل مشکل نہیں ہے۔ جہنم ہم پیسوں، اور تحقیق ان کو معلوم تھا، لمن اشتراہ، کہ جو وہ خرید رہے ہیں، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے ان کو آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسُهُمْ، اور بے شک جو کچھ انہوں نے خریدا وہ بہت برا ہے، بے ایسا برا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ یہ بات، اگر وہ اس بات کی حقیقت کو سمجھ پائیں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جو کچھ خرید رہے ہیں یہ بہت برا۔ دنیا میں وہ ظاہری طور پہ اپنی انا کو تسکین دے لیں گے، دوسرے کو برباد کر کے وہ اپنے آپ کو خوش کر لیں گے، لیکن حقیقت میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنی عاقبت تباہ کر لی ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوگا، جس کا بھی نقصان ہوگا وہ فائدے میں ہے۔ کیوں؟ جس کو تکلیف پہنچے گی، جس کا نقصان ہوگا، کل کہ اللہ کے ہاں اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو جو ظلم کر رہا ہے وہ اس بات سے بے خبر ہے، کل اللہ کے ہاں جب اس کو اس کا معاوضہ دینا پڑے گا تو وہ کہے گا میں زمین بھر کے اس کا معاوضہ دینے کو تیار ہوں، لیکن اس سے معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔